میرا جو سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی سے ملتا ہے، وہ میرے پردادا تھے اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد بھی خاص تھے، اور اہل حدیث حلقوں میں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی شخصیت بہت معروف ہے۔ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے ایک ہمیں نئی ٹرم سامنے آئی، خاص کر جب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حسینی اور یزیدی ایک تفریق جو ہے وہ بنی تھی، تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی وہ حسینی والی نسبت ہے یا آپ کے والی کوئی مختلف ہے؟ تو میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے، کیا علامہ تمنا مادی منکر حدیث تھے۔ میرے پاس ایسی تحریریں بھی ہیں جو میں نے 10-12 سال کی عمر میں باقاعدہ علماء کے حالات لکھے ہوئے تھے۔ فتنوں کا آپ نے ذکر کیا کہ فتنوں کے حوالے سے آپ نے اس میں کام کرنے کے ارادے سے اس کو شروع کیا، تو کون کون سے فتنوں کے اوپر کام ہوا؟ معاشرے میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، فکری مسائل موجود ہیں، ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا فکری نظریاتی طور پر، تو اس نقطہ نظر سے ہم نے الواقعہ نکالا۔ پھر الواقعہ کا جو اصل موٹو ہے وہ ہے فتنوں کے دور سے آگاہی۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف ہم نے یہ کر رکھی ہے کہ اللہ، رسول اور قرآن کو مانتا ہوں اور صحابہ کو مانتا ہوں۔ آج کل جو سلفیت کی فکر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص کر پاکستان میں اور انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس میں آپس میں جو فرق ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں۔ وہ بڑے اعلی دماغ آدمی تھے اور بہت زرخیز دماغ رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ علم کا آ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن دماغ کی زرخیزی ایک دوسری چیز ہے، وہ ان کے پاس بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کبھی مسلک پہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ ہمیشہ پیش رکھا، تاہم ان کی رواداری مشہور ہے علمی حلقے میں۔ اور کوئی بھی صاحب علم جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہوگا، وہ رواداری ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا سینہ اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو برداشت ہی نہ کر سکے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جس ایک ہی دن میرے پاس 2 اہل حدیث بڑے اکابر علماء کی کال آئی، ایک ان میں مفسر قرآن تھے اور ایک محدث بھی ہیں اور اب مفسر بھی بنے ماشاء اللہ، یعنی مولانا حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا شہاد اللہ قصری۔ تو دونوں ہی نے اس مضمون کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یہ ایسا مضمون تھا جو آپ نے خالص اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق لکھا ہے، ورنہ اس پہ معتدل رہ کے لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ ایک سلفیت کی جو ہے نا وہ تعریف ان کے نزدیک تھی جس کے ساتھ آپ بھی متفق ہیں، اور ایک ادھر جو ہمیں برصغیر پاک و ہند میں رائج ہے جو تشدد پسندی ہے۔ اس وقت پاکستان میں یا انڈیا میں کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفیت کی درست تعریف پیش کر رہا ہے اس وقت؟ میں نہیں سمجھتا کہ سلفیت اتنی کمزور ہے کہ آپ کسی دیوبندی یا بریلوی سے ملیں تو آپ کی سلفیت ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی نشست میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور سلفی فکر کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دبستان نظریہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اور پھر خاص طور پہ ان کے شاگردوں کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، اور جس سے نوجوان خصوصی طور پہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اور نوجوانوں میں بھی وہ لوگ جو تحریکوں سے وابستہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تعارف ہم انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا بنیادی تعارف کروائیں، حالانکہ آپ کے میرے سے پہلے گفت و شنید سے بھی پہلے کچھ پروگرام نہت اسٹوڈیو پہ نشر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف، آپ خاندانی پس منظر کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اچھا، میرا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں، قلمی نام جو ہے وہ محمد تنزیل صدیقی الحسینی ہے۔ صحیح۔ اور والد کا اسم گرامی محمد احسن اللہ ڈیانوی عظیم آبادی، یہ قلمی ہے ہمارا، اور انہوں نے بھی کتابیں وغیرہ لکھی تھیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہی میرا ایک ذوق پروان چڑھا، ورنہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میرا جو سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے وہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی سے ملتا ہے، وہ میرے پردادا تھے اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد بھی خاص تھے، اور اہل حدیث حلقوں میں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کی شخصیت بہت معروف ہے، علم حدیث پہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو ہمارے یہاں بڑے معروف صاحب علم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی محاضرات حدیث میں لکھا ہے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اتنے بڑے محدث تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی محدث نہیں تھا، یا اگر ہوں گے تو 1-2 ہی ہوں گے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی رائے ہے جو انہوں نے دی تھی علامہ عظیم آبادی کے بارے میں۔ اچھا، میری دادی کے تعلق جو تھا وہ صادق پوری خاندان سے تھا۔ صحیح۔ اور آپ صادق پوری خاندان کی خدمات بھی تاریخ میں اجلی ہیں، روشن ہیں، نمایاں ہیں۔ آپ جانتی ہیں مولانا ولیعت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری، اور کالا پانی کی جو کہہ لیجیے جزائر ہیں، انہیں بھی ہم نے آباد کیا، تو یہ بزرگان اس میں شامل ہیں الحمدللہ۔ باقی میرا ننیالی تعلق جو ہے نا وہ خانقاہی گھرانے سے، تو بہرحال یہ 2 پس منظر ہے، یوں کہہ لیجیے کہ نسب کی طرح جو ہمارا علمی پس منظر ہے وہ بھی مجمع البحرین ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ، آپ کے نام کے ساتھ جو صدیقی بھی اور ساتھ حسینی بھی لگ رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو نسبتیں ہیں یہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آنے والی، صحیح، نہ اس کا کوئی ایمانی فائدہ ہے۔
سوائے اس کے کہ یہ ساری نسبتیں ایمان کے ساتھ ہی مشروط ہوں گی تو فائدہ پہنچائیں گی. اور سب سے بڑی نسبت میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں. یہ ہمارے پس منظر میں رہتا ہے. جو نسب اور حسب میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے. میرا جو ددیالی تعلق ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے, اور ننیالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ہمیں ان دونوں نسبتوں سے بڑا پیار بھی ہے, عقیدت بھی ہے, اور یہ ہم دونوں اور اس عقیدت کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے جو میں نے ان دونوں ناموں کو اپنے نامیات ملا رکھا ہے. اچھا, تاریخ میں کوئی پہلی شخصیت نہیں ہوں جس نے نسب کے ساتھ حسب ملا دیا ہو. اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں, بلکہ عرب دنیا میں بہت زیادہ ملتی ہیں, یہاں ذرا کم رجحان ہے. تو ایک یہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے ایک ہمیں نئی ٹرم سامنے آئی, خاص کر جب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حسینی اور یزیدی ایک تفریق جو ہے وہ بنی تھی. تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی وہ حسینی والی نسبت ہے یا آپ کے والی کوئی مختلف ہے, یا اس حسینی جو نسبت ایک بنی تھی اس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میرا تعلق ہے یہ تو 2-3 آپ نے جیسا خود ہی سوال کیا کہ یہ 2-3 سال پہلے کی نسبت ٹرمز بنی جو سامنے آئی ہے, جو سامنے آئی تھی. اور میرا جو علمی کام ہے یا جو میرا کتابوں میں نام چھپ رہا ہے یہ تو 2001 سے صدیق الحسینی چھپ رہا ہے. یعنی ظاہر ہے ہمارا اس سے تو کوئی تاثر تھا ہی نہیں سرے سے. صحیح ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نسب اور حسب کی بنیاد, اس کا اس تفرقے سے تو قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اچھا, کہ جو تفرقہ پیدا ہو گیا تب آپ نے میری رائے لی ہے تو میں عرض کروں گا کہ, اور یہ تفرقہ پیدا بھی اہل حلقے میں ہوا تھا, تو یہ انتہائی افسوسناک تھا. اہل حلقوں کو اس قسم کے تفرقے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اور یزیدی کہلوانا یا حسینی کہلوانا, یہ دونوں چیزیں مذموم سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ کہ تفرقے کے باعث بنے. صحیح. اچھا شیخ, خاندانی پس منظر کے حوالے سے بات ہوئی, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب کو دیکھ کے ہی آپ نے لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا. تو والد صاحب آپ کے عالم دین تھے یا ان کی کیا تعلیمی اعتبار سے کیا قابلیت تھی ان کی؟ میرے والد صاحب کی پیدائش پٹنہ میں ہی ہوئی تھی. صحیح. تو ان کی جو تعلیم کا آغاز کیا تھا مولانا عبدالخبیر صادق پوری نے کیا تھا, جو امیر جماعت اہل حدیث ہند تھے, صادق پوری جماعت کی. اس کے بعد ان کا پس منظر کو صادق پوری میں گزرا. ان کو خاندانی بزرگوں کی صحبت میسر آئی. مولانا حکیم محمد ادریس دیانوی علامہ شمس القاسم آبادی کے صاحبزادے اور میرے والد کے سگے چچا تھے, اور وہ خود بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. صحیح. اس کے علاوہ ان کو اور بھی علماء کی صحبت میں اثر آئی. مولانا عبدالغفار صادق پوری کا بھی نام آتا ہے. ایک علامہ تمنا مادی کی بھی صحبت میں اثر آئی ان کو. صحیح. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ علماء کی صحبت میں کافی رہے, لیکن باقاعدہ انہوں نے تحصیل علم, مطلب ان کو معروف معنوں میں ہم عالم دین نہیں کہہ سکتے. صحیح. اچھا, مولانا تمنا آبادی کے حوالے سے بھی اکثر لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ تھے شاید, یا منکر حدیث ٹائپ لوگوں کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے. تو وہ اگر آپ کے عزیز تھے تو اس حوالے سے ضمنی طور پہ کیا میں تھوڑا سا, میں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے, کیا علامہ تمنا مادی منکر حدیث تھے. یہ کافی مشہور الواقع میں بھی چھپا ہے, اور اس کے علاوہ وہ انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے. تو علامہ تمنا مادی کا سب سے پہلے شخصیت کا جائزہ لینا ضروری ہے. وہ شخصی اعتبار سے جو تھے وہ خانقاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. صحیح. رد عمل میں انہوں نے خانقاہی ترک کی. تو ان کا کچھ شاہ علی نعمت پھلواری ایک اہل حدیث عالم تھے, اور ان کا پھلواری سے ہی تعلق تھا. شاہ عین الحق پھلواری ایک بڑے مشہور اہل حدیث عالم گزرے ہیں, اور جعفر شاہ پھلواری کے ماموں بھی تھے سگے. تو علامہ تمنا مادی نے ان کی بھی صحبت اٹھائی تھی. تو اس کی وجہ سے ان کا رجحان جو ہے شرک اور بدعت سے اور تصوف سے ختم ہوا. رد عمل میں وہ کافی آگے نکل گئے. تو نکلتے نکلتے وہ انکار حدیث کے دائرے میں بھی داخل ہو گئے. ایک زمانے میں ان کی چیزیں پرویزیوں نے بہت چھاپی. آخری دور کی ان کی ایک تحریر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے تحریروں کو عباسیوں اور چکڑالویوں اور پرویزیوں نے جو ہے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا, اور میرے وہی مضامین چھاپے جو ان کے مطابق تھے, جو ان سے ذرا سے ہٹ کے رہے انہوں نے نہیں چھاپے. تو تمنا مادی کے ہم نے ایسے آخری دور کے مضامین جمع کیے ہیں جس میں انہوں نے حدیث کو کھلی دل سے تسلیم کیا ہے, اور بلکہ منصوص مانا ہے, اساس دین مانا ہے. تو ہم ان کو اب منکر حدیث نہیں کہہ سکتے ان کے آخری بیانات کی روشنی میں. اور انما الاتباع بالخواتیم کا اصول رہتا ہے ہمیشہ, تو خاتمہ بالخیر ہو گیا. باقی اب ہم چاہیں گے کہ وہ 100% پائے قدم بقدم سلفی ہوں, تو ایسا تو نہیں تھا, لیکن کم از کم وہ جو گمراہی کا اطلاق ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا, اور شاید یہ ان کا اخلاص ہوگا اپنے رجوع کر لیا. اچھا, میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے والد صاحب کو تو بتا دیا ان کی علمی حوالے سے, آپ نے بنیادی تعلیم کا آغاز کیسے کیا, اور پھر اس میدان کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آئے؟ دیکھیں, میری جو اصل بنیادی تعلیم ہے وہ اسکول کالج کی ہے. تھوڑا بہت میں نے مدرسے کی شکل بھی دیکھی ہے. صحیح. اچھا, دینی تعلیم ہماری قدیم طرز پہ جو بعض علماء سے صحبت والی تھی وہ رہی ہے. جیسے شیخ حسین بلتستانی ہمارے استاد ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, جامعہ بکر کے بھی استاد میں بھی مدرس ہیں وہ, اور فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں. ان سے میں نے کافی اخذ کیا, اور ان سے کافی صحبت رہتی ہے ہماری. اس کے علاوہ مولانا رفیق اصری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مجھے اجازت دیا تھا, مگر وہ اجازت جو تھا وہ اعزازی طور پہ کہہ لیجیے. صحیح.
مجھ کو بھی دیا تھا, اور ہمارے دوست ہیں حافظ شاہد رفیق صاحب, جی جی, تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی گئے تھے, تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی دیا تھا انہوں نے. صحیح. تو میں نے ان کو مذاقاً کہا بھی کہ آج ہم دونوں استاد بھائی بھی بن گئے. تو یہ بھی رہا معاملہ. تو یہ ہے معاملہ. تو فکری تربیت ہماری جو کتابیں پڑھنے کا رجحان میرا شروع سے رہا ہے, اپنے والد صاحب کی صحبت کی وجہ سے بھی, صحیح, اور بچپن سے ہی. تو تصنیف و تالیف کی طرف جو رغبت رہی, میں نے اپنے والد کو کیونکہ بچپن سے لکھتے لکھاتے دیکھا, تو مجھ میں بھی ایک شوق پیدا ہو گیا تھا. میرے پاس ایسی تحریریں بھی ہیں جو میں نے 10-12 سال کی عمر میں باقاعدہ علماء کے حالات لکھے ہوئے تھے, تو وہ 10-12 سال کی عمر میں لکھے ہیں. اہل حدیث مولانا عبداللہ غزنوی ہو گئے, تو ایسے بزرگوں کے بارے میں مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. یعنی لوگ حیران ہوں گے کہ میں 8 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں ان بزرگوں کے نام جانتا تھا, ان کے کام بھی جانتا تھا. اچھا, تو یہ میرے ذاتی دلچسپی میرے والد کی صحبت کے ساتھ تھا, تو اس طرح ایک شوق پیدا پروان چڑھتا چلا گیا. تو یہ جو آپ کا والد صاحب کی طرف سے ایک آپ کو ورثے میں ملا, تحقیق کا شوق یا پھر تصنیف و تالیف کا شوق, تو یہ پھر اس کو آگے کیسے کنٹینیو کیا آپ نے؟ لیکن یہ من جانب اللہ تعالیٰ ہے. والد صاحب کی ہماری رفاقت جو ہے وہ میری زندگی کی 15ویں بہاروں تک رہی. اس کے بعد ہمارا رشتہ جو ہے وہ خزاں کے نظر ہو گیا. تو اب ظاہر ہے اس وقت, اچھا وہ میرے والد 4 برس شدید علالت کا شکار بھی رہے, تو دیکھا جائے تو صحیح صحبت جو ہے وہ 11 برس تک ہی رہی تھی. لیکن کچھ دائمی نقوش ہوتے ہیں جو بچپن میں بہت گہرے ہوتے ہیں, وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں. تو ایک تو میرے والد صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے جو نامکمل رہ گئی تھی. تو جب ان کی وفات کے صدمے سے باہر نکلے تو کوئی فیصلہ کیا کہ اس کتاب کی تکمیل کر لی جائے. تو وہ کتاب تھی ہماری چند تاریخی حقائق, برصغیر پاک و ہند میں چند تاریخی حقائق کے نام سے اس کا وہ کتاب ابھی مطبوع ہے, اور الحمدللہ وہ تقریباً 8 مرتبہ شائع ہو چکی ہے. پاکستان سے بھی چھپی ہے, برطانیہ سے بھی چھپی ہے, اور ہندوستان سے بھی کئی بار چھپ چکی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ برصغیر میں حدیث علماء پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخی اعتبار سے, ان کا دلائل کی روح سے جواب دیا گیا تھا. صحیح. تو یہ میرے والد نے لکھنا شروع کیا تھا, تو اس کی تکمیل پھر میں نے کی, اور اب وہ اس کے 3 ایڈیشن باقاعدہ مختلف قسم کے ایڈیشن چھپے ہیں اس کے, اور جامع سلفیہ بنارس سے بھی شائع ہوئی وہ. تو اس چیز نے جو ہے نا مجھے پھر لکھنے کی طرف باقاعدہ مائل کر دیا. اچھا, یہ کتاب جب میں نے لکھی تھی تو اس وقت میری عمر تقریباً 19 برس تھی. تو 1999 میں شائع ہوئی تھی کتاب پہلی مرتبہ. صحیح. اور کافی پسند کی گئی, مقبول بھی ہوئی. مولانا ارشاد القصری حفظہ اللہ نے اس پہ خود جو ہے ایک تبصرہ لکھا تھا جو الاعتصام میں شائع ہوا تھا. صحیح. مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے اس پر تقریض لکھی تھی. تو یہ ہمارا قلمی سفر شروع ہوا, اور پھر شوق بنتا چلا گیا, اور پھر یہ خود ہی پروان چڑھتا رہا. یعنی اس کے جو اسباب پروان چڑھنے کے رہے ہیں وہ من جانب اللہ تعالیٰ ہیں. صحیح. والد صاحب کی ایک صحبت تھی, اور ساتھ پھر مگر وہ بہت اللہ کی طرف سے ہی جو ہے. اچھا شیخ, پروفیشنل لائف کا آغاز پھر کیسے ہوا؟ مطلب کہ ظاہر ہے ایک معاشیات بھی ایک زندگی کا اہم حصہ. اصل میں یہ کہہ لیجیے کہ شوق جو ہے نا وہی کاروبار بن گیا. اچھا. تو کتابوں سے بڑا گہرا تعلق رہا, تو ہم نے کتابوں کی طباعت کا سلسلہ شروع کیا. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کمپوزنگ کا نیا آغاز ہوا تھا. تقریباً کمپوزر کے پاس جاتے تھے, تو کمپیوٹر والے کمپوزر جو, تو وہ جو کمپیوٹر والے کمپوزر ہوا کرتے تھے, کتابوں کی کمپوزنگ کرتے تھے, وہ غلطیاں بہت کرتے تھے. تو اس کے بعد اچھا میں نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کی اس میں کمپیوٹر جب ایز اے ٹریڈ ٹیکنیکل اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا, تو میں پہلے سال کا طالب علم تھا. تو کمپیوٹر سے میری ایک دلچسپی شروع سے تھی, تو میں ان کی غلطیاں تصحیح کر کے تھک گیا تھا. تو پھر ہم نے کمپوزنگ کا سلسلہ بھی خود ہی شروع کر دیا کتابوں کی, تاکہ اس فن لحاظ سے ہمیں محتاجی نہ ہو. پھر ہم لاہور آئے کہ کتابیں تقسیم کس طرح فروخت وغیرہ کی جائے, لیکن اس کے یہاں مسائل بھی بڑے دیکھے, تو پھر ہم نے مکتبہ بھی کھول لیا. دارالاحسن کے نام سے ہمارا مکتبہ قائم ہوا تھا. یہ تقریباً 2006 کی بات ہے. صحیح. کافی عرصہ چلتا بھی رہا. اب میں نے بھی حال میں بند کر دیا, کیونکہ ہماری تصنیفی مصروفیات جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ کام کر سکیں. تو یہ صورت حل رہی ہے. تو کتابوں کی طباعت, نشریات, یہی سب ہمارا ذوق بن گیا. اچھا, آپ کے مکتبے سے کون سی کوئی مشہور کتاب یا بڑی کوئی علمی نوعیت کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص خدمات میں گنی جائے گی, تو وہ کون سی کچھ ایسی کتب ہیں جن کا آپ تعارف کروانا چاہیں؟ دیکھیں, اصل میں اگر ہم بات کریں اپنے ذاتی مکتبے کی مطبوعہ کتابوں کی, تو اس میں ایسا کوئی خاص کام نہیں ہے. جو بھی میں نے کام کیا وہ دار ابی طیب سے شائع ہوا, جس پہ ہم بات کریں گے. صحیح. تو جو میری اپنی کتاب ہے, جو پہلی کتاب تھی وہ بڑی مارکیٹ آ رہی, وہ تھی برصغیر پاک و ہند میں چند تاریخی حقائق, جو آدھی میری والد کی لکھی ہوئی اور تکمیل میں نے کی تھی. تو یہ کئی مقامات سے شائع ہو چکی ہے. جامع سلفیہ بنارس سے بھی چھپی ہے, ہندوستان سے بھی کئی بار چھپتی رہتی ہے, بلکہ پاکستان سے زیادہ وہاں چھپی ہے. تو یہ 8 ایڈیشن میرے علم میں ہے کہ شائع ہو چکے ہیں. یہ آپ کے اپنے مکتبے سے ہوئے؟ جی, یہاں سب سے پہلے میں نہیں چھاپا تھا. باقی ہمارے ہندوستانی دوست احباب جو ہیں وہ چھاپنے سے پہلے پوچھتے بھی نہیں ہیں,
وہ چلتی رہے. بہرحال اچھا ہے استفادہ, یعنی کہ آپ کی طرف سے اجازت ہی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا. صحیح. البتہ جامعہ سلفیہ کے لیے عرض کروں گا کہ انہوں نے باقاعدہ پوچھ کے اجازت. جامعہ سلفیہ پاکستان والا؟ جامعہ سلفیہ بنارس. اچھا, جامعہ سلفیہ وہاں سے چھپا تھا تو انہوں نے پوچھ کے کیا. اسی طرح ایک منشی عبدالقدیر, معذرت چاہتا ہوں, عبدالقدیر صاحب ہیں کوئی, دہلی میں ہوتے, انہوں نے بھی اجازت لے کے ہی باقاعدہ شائع کی تھی. تو یہ 2 طباعتیں تو ہندوستان میں ہماری اجازت سے ہی ہوئی تھی, باقی جو بھی چاہے کرتا رہے. اب جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے چھپ رہی ہیں؟ اب سے کافی, بلکہ عرصے سے, مطلب کہ یعنی کہ وہ مکتبہ بند ہونے کے بعد, مکتبہ اس کے بعد بھی تھوڑا چلتا رہا ہے, اسی دوران اس کو چلانا مشکل رہا تو پھر میں نے بندی کر دی. تو اب ہماری کتابیں دار ابن طیب سے شائع ہوتی ہیں. صحیح. تو اس میں دبستانی نظریہ پہلی جلد سب سے پہلے کام وہی ہوا تھا. صحیح. اچھا, اس کی 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے حالات پر لکھی گئی کتاب ہے. اچھا, الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں برصغیر میں تذکرہ حدیث کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, ہاں جی, ان میں ابھی سب سے ضخیم کتاب بن گئی ماشاء اللہ. تو اس کی 4تھی جلد مکمل ہو گئی ہے اور جلد ہی وہ انشاءاللہ طبع ہو جائے گی. اس دوران ہم نے ایک دوسرا بڑا اچھا کام ہو گیا تذکرہ نظیریہ کا. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی جو سوانح تھی وہ ہماری پوری جماعت پہ ایک طرح سے قرض تھی. تو اللہ رب العزت نے توفیق دی اور 2 جلدوں میں وہ ایک بڑا شاندار سوانح ان کی آگے, جس میں ان کی زندگی کے تقریباً سارے پہلو جو ہیں نا وہ کوشش کی گئی ہے کہ اجاگر کیا جائے. کامل تو کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن کوشش کی گئی کہ ہم 10 قدم آگے جائیں پچھلے کاموں سے. اس کے بعد ایک اور بڑا کام ہو گیا اصحاب الحدیث, ایک برصغیر میں اصحاب الحدیث ایک مطالعہ. یہ بطور خاص نصاب کے لیے لکھوائی گئی تھی وفاق المدارس کے. تو اس میں اصحاب الحدیث کا جو منہج ہے, فکر ہے اور اس کی جو تاریخی پس منظر ہے اس پہ کافی تفصیل سے ذکر ہو گیا. تو یہ ایک جامع نوعیت کی کتاب ہے. کس کی کاوش تھی یہ مولانا عارف جاوید محمودی صاحب جو ہے نا, صحیح, ان کی ویسے بھی ان کو آپ کو پتہ ہی ہے اسلاف سے بڑی محبت ہے. بالکل. اور وہ اس کے بڑے حدیث رہتے ہیں, بلکہ ان کے ادارے کی پہچان بھی یہی ہے ماشاء اللہ. اور وہ ان کی اصل میں ان کے ذاتی شوق کا بڑا نتیجہ ہے. صحیح. اور وہ پرانی چیزوں کو جمع کرتے ہیں, حتیٰ کہ حدیث حضرات کے بزرگوں کی جو نوادرات ہوتی ہیں نا, ان کی ذاتی استعمال کی اشیاء, ان کا انہوں نے باقاعدہ ایک میوزیم بنا رکھا ہے. ہاں جی, میں نے دیکھا بھی ہے. بلکہ وہ نوادرات میں کوئی تلواریں اور اس طرح کی چیزیں بھی, بڑی قیمتی چیزیں بھی ہیں, بڑی قیمتی چیزیں ٹیک جس کو کہا جاتا ہے. ہاں, تو بڑا نفاست ہے ان کے ماشاء اللہ مزاج میں. تو وہ عرصے سے خواہش رکھتے تھے کہ نصاب میں ایک ایسی کتاب داخل کی جائے جس سے ہمارے طلبہ جو پڑھ کے نکلے ان کے کچھ تاریخی ذوق بنے اور وہ اپنے اسلاف کے ورثے سے وابستہ ہوں. تو اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھوائی تھی. اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں کل, لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے طلبہ میں ایک رجحان پیدا ہوگا کہ وہ بھی کچھ عملی علمی کام بھی کر سکیں اور ان بزرگوں سے استفادہ کر سکیں. صحیح. تو یہ ایک روشنی انہوں نے شمع روشن کی ہے ماشاء اللہ. تو اس کے انشاءاللہ اثرات امید ہے کہ ضرور نکلیں گے. پھر اس دوران ہم نے ایک تو تراجم علماء حدیث ہند, یہ ایک بڑا اچھا ماخذ تھا, تو اس کو میں نے ایڈٹ کیا ابھی. اچھی اس ایڈیشن کی خاص خوبی یہ ہے کہ مصنف کا خود وہ نسخہ مل گیا جس میں انہوں نے تصحیح اور اضافہ کیا. تو اس کے لحاظ سے وہ ایک اچھا قیمتی ماخذ ہے جو محفوظ ہو گیا اور بہت جلدی تباہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح. تو شاید ذریعہ معاش بھی ابھی یہ پھر آپ کا کتب بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. جی ابھی فی الحال تو یہی کہہ سکتے. صحیح. تو ابھی آپ کے آئندہ جتنی بھی کتب ہیں ساری وہ ساری تو نہیں, لیکن جو تاریخ حدیث والی موضوعات ہیں وہ یہاں سے چھپتے ہیں. صحیح. الواقعہ ہمارا اپنا ادارہ ہے جو کراچی میں, اور اس کی بھی پبلیکیشنز ہوتی ہے. اس میں ہم مفت کتابچے بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور الواقعہ کے شمارے بھی کافی تعداد میں ہم نے تقسیم بھی کیے مفت. اور اس کے علاوہ میرا ذاتی ادارہ ایک دارالاحسن کے نام سے بھی ہے, اس سے بھی ہم کتابیں طبع کرتے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں. جیسے اس سے ایک بڑا اہم کام ہم نے یہ کیا تھا کہ ہفت روزہ اہل حدیث کا نبی نمبر, یہ 1913 میں نکلا تھا. مولانا ثناء اللہ مصری نے نکالا تھا اور بڑے اچھے ویژن کے ساتھ نکالا تھا انہوں نے. ان کی سوچ کافی وسیع تھی. تو سیرت نبی کے باب میں انہوں نے ایک خاص نمبر نکالا, نبی نمبر. اچھا, اس میں بھی ایک خوبی کی بات بتا دوں, اس میں لکھنے والے اہل حدیث بھی تھے, بلکہ انہوں نے صلاح عام دے رکھی تھی. انہوں نے تو ہندوؤں کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی لکھیں. ایک قادیانی نے بھی مضمون بھیجا تھا اور بھی بھیجا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک نبی نمبر نکلا تھا, تو ہم نے اس کو جدید اسلوب میں ڈھال کر کے نقل شائع کیا تھا. البتہ وقت اور حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے قادیانی اور ہندو کے جو مضامین تھے وہ ہم نے ذکر کر دیے تو نکال دیے تھے. تو باقی سارے مضامین جب نے ایڈٹ کر کے شائع کیے اس میں ماشاءاللہ, تو یہ ایک جدید چیز آ گئی تھی. تو اس طرح کی طباعتی کام جو ہے نا وہ ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی چلتا رہے گا حسب توفیق. اچھا شیخ, آپ کا ایک رسالہ بھی نکلتا ہے الواقعہ کے نام سے, اس کو کیوں آپ نے لانچ کیا, اس کی کیا وجہ پیش آئی؟ اصل میں الواقعہ تقریباً 2012 میں ہم نے اس کا آغاز کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے دوست چند آپ بھی تھے, معاونین کہہ لیجیے,
کہ امت کے یہاں یعنی ہمارے معاشرے میں امت بہت بڑا لفظ ہو جاتا ہے اور آج کل ہر آدمی امت کا لفظ کہنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے معمولی سا قدم اٹھایا, اس کو ہم امت کے لیول پہ لے جا کے بات کریں تو بڑی معیوب سی بات ہوگی. معاشرے میں بہت سارے مسائل موجود ہیں, فکری مسائل موجود ہیں, ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا فکری نظریاتی طور پر. تو اس نقطۂ نظر سے ہم نے الواقعہ نکالا. پھر الواقعہ کا جو اصل موٹو ہے وہ ہے فتنوں کے دور سے آگاہی اور امت مسلمہ کی بیداری. تو اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے الواقعہ کا آغاز کیا. الواقعہ میں غیر مسلکی رسالہ ہے اور اس میں ہر مسلک کے مضامین شائع ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہو. اہل سنت والجماعت کی تعریف ہم نے یہ کر رکھی ہے کہ اللہ, رسول اور قرآن کو مانتا ہو اور صحابہ کو مانتا ہو. صحیح, یعنی ان میں سے کسی چیز کی تفریق نہ کرے, تو اس کے مضامین کو ہم جگہ دے دیتے ہیں. صحیح. فروعی مسائل ہم نہیں چھڑتے اس میں. جو امت کی سطح کے مسائل ہوتے ہیں اتفاقی اجتماعی, ان کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ قرآن پاک سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو قرآنیات کے مضامین بہت آئے ہیں. اسی طرح ہم نئے مضامین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نئے لکھنے والے اتنے جاندار رہے نہیں, لکھتے ہیں خانہ پوری کے مضامین ہوتے ہیں. تو اس کے مقابلے ہماری کوشش ہوئی تھی کہ ہم پرانے 100 سال پرانے مضامین اکٹھے کر کے دوبارہ چھاپ دیں. تو ہم نے بعض دفعہ پورے رسالے جو ہیں چھاپ دیے الواقعہ میں کس دوبارہ. صحیح صحیح. وہ زیادہ مفید رہے. جیسے میں 2-3 کا نام لے لیتا ہوں. مولانا عبدالخبیر صادق پوری کا رسالہ ہے اسلام اور ہم, وہ ہم نے چھاپ دیا. اسی طرح مولانا فضل حسین مظفر پوری پورے کا پورا رسالہ اسی ترتیب سے چھاپ دیا کہ اس کے کچھ نہیں قسط وار شائع کیا. اچھا. اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ زبان تہذیب میں تھوڑی سی تبدیلی جہاں ضرورت تھی, یا حاشیہ لگا کے ہم نے مختلف مشکل الفاظ کے معنی دے دیے. تو یہ ہم نے کام کر دیا. اسی طرح مولانا فضل حسین بہاری جو الحیات بعد الممات کے مصنف بھی میاں نذیر حسین کے اولین سوانح نگاروں میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو ان کا ایک بڑا عمدہ رسالہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو وہ جو ان پہ الزامات لگے تھے, نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ بھی ہم نے پورا چھاپا. تو وہ 1899 میں شائع ہوا تھا. تو اس طرح کی نوادرات ہم نے چھاپے ہیں اس میں. اسی طرح المیہ بہار کے نام سے بیرسٹر عبدالعزیز صاحب کا ایک کتابچہ تھا بہار ٹریجڈی کے نام سے, اس کا ترجمہ کروا کے ہم نے کس بار چھاپا. یہ تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک دستاویزی حیثیت رکھتا ہے. تو اس طرح کی ہم نے کافی چیزیں چھاپی. مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال کی کافی مضامین ہم نے ان کی دوبارہ تجدید جو ہے الواقعہ میں کی. پھر آپ کے اسپیشل نمبر بھی کچھ چھپتے رہے. جی تو اس حوالے سے بھی ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں. سب سے پہلا نمبر جو ہمارا شائع ہوا تھا وہ تھا قرآن نمبر. قرآن پاک سے میری اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمانوں کی ذاتی دلچسپی ہے, ہونی بھی چاہیے. تو میں اپنا کوئی اختصاصی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. تو اس پہ ہم نے بڑی کوشش کی اور جدوجہد کے بعد ایک نمبر نکالا. الحمدللہ وہ بھی کافی مقبول ہوا. اب ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو شیخ خدائے شمس ہمارے بڑے مہربان بزرگوار دوست تھے. تو وہ کہا کرتے تھے مجھ کو کہ اگر اردو کے جتنے رسائل نکلے ہیں ان کے جو قرآن نمبروں کی تعداد 10-15 بڑے منتخب کیے جائیں تو ان میں ایک قرآن نمبر آپ کو بھی آ جاتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے بات کی تھی. پھر ہم نے ایک ختم نبوت نمبر نکالا. اچھا, ہمارے ختم نبوت نمبر کی خاص خوبی یہ ہے کہ عام طور پہ جتنی بھی ختم نبوت نمبر جن رسائل نے نکالے ہم سے پہلے وہ عموماً مسلکی نوعیت کے رہے ہیں. صحیح ہے. اگر دیوبندیوں کا ہے تو اس میں صرف دیوبندیوں کے ہیں, بریلویوں کا تو ان کا وہی ہے, اور حتیٰ کہ حدیث حضرات کے بھی اگر کوئی نکلا ہے ان کے اپنے علماء کی خدمات کو ذکر کرتے ہیں اور دوسری طرف نہیں جاتے. تو ہمارا اصول یہ تھا, نقطہ نظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عقیدہ ختم نبوت یہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے, اور نبی کریم کی محبت کسی ایک طبقے کی کوئی دعویٰ دار نہیں ہے, سب کے ہی ہے معاملہ. ہر صاحب ایمان کا اس پہ براہ راست پورا حق ہے. تو ہم نے ختم نبوت نمبر میں سارے مسالک کی مضامین کو جگہ دی اور اس کی تباعت کی. صحیح. اچھا, اس کا نام الواقعہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ویسے یہ قرآنی اصطلاح بھی ہے الواقعہ, اور کیونکہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ فتنوں کے دور سے آگاہی اور امت مسلمہ کی بیداری ایک مقصد ہے, تو الواقعہ اسی مناسبت سے, کیونکہ واقعہ تو واقعی ہوتے جا رہا ہے. اچھا, فتنوں کا آپ نے ذکر کیا کہ فتنوں کے حوالے سے آپ نے اس میں کام کرنے کے ارادے سے اس کو شروع کیا, تو کون کون سے فتنوں کے اوپر کام ہوا؟ ہمارا ایک خاص جو نمبر نکلا ہے وہ فتنہ دجالیت نمبر ہے. صحیح. یہ کافی ضخیم اچھا بڑا نمبر نکلا ہے. اس میں سارے جو علامات قیامت کے باب سے تعلق رکھنے والے فتنے ان کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہے, اور اچھے مضامین کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا. اچھا شیخ محترم, قرآن نمبر کا آپ نے ذکر کیا, اس کے ساتھ ہی آپ نے ختم نبوت کا ذکر کیا. ختم نبوت کے بعد باری آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی, تو ان کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نمبر رہا, اس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. ہم نے اصل میں سب سے پہلے جو نمبر نکالا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ نکالا تھا. اچھا, اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ خلفائے راشدین پہ سبوں پہ نکالے جائیں گے نمبر, ترتیب وائز یا پھر جس طرح بغیر ترتیب. اچھا ٹھیک ہے. جو موقع مل گیا, جو نمبر اچھا تیار ہو گیا اس کو بس نکال دیا. ان میں سب سے ضخیم نمبر جو ہمارا نکلا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے. رضی اللہ عنہ. ایک تو یہ کہ مواقع تجربہ بھی ہو چکا تھا, اس کے بعد ہم نے نکالا تھا. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی شاندار نمبر نکلا ہے.
اس میں ایک مضمون بھی تھا میرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افراط و تفرید کے درمیان، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کے حوالے سے افراط و تفرید پائی جاتی ہے. اگر ایک طرف رافضی رجحانات ہیں تو دوسری طرف ناصبی رجحانات بھی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ ان دونوں سے بری الذمہ ہے اور وسطی راستہ ہے جو کتاب و سنت سے ظاہر ہوتا ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جس ایک ہی دن میرے پاس 2 اہل حدیث بڑے اکابر علماء کی کال آئی، ایک ان میں مفسر قرآن تھے اور ایک محدث بھی ہیں اور اب مفسر بھی بنے ماشاء اللہ، یعنی مولانا حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا شہاد القصری. تو دونوں ہی نے اس مضمون کو بہت پسند کیا اور کہا کہ یہ ایسا مضمون تھا جو آپ نے خالص اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق لکھا ہے، ورنہ اس پہ معتدل رہ کے لکھنا ایک مشکل کام تھا. صحیح. اچھا، پھر ہمارے ایک بزرگوار ہیں کراچی میں تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حافظ عبدالرب صاحب. یہ مولانا عبدالغفار حسن کے داماد بھی ہیں اور عمر پوری خاندان سے تعلق ان کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب نمبر نکال لیں تو آپ اشر مبشرہ تک پہ بھی سبوں پہ نمبر نکالیں. تو ایک شوق ذوق صحابہ سے تو ہماری پہلی الفت رہی ہے اور ہر مسلمان کو رہنی چاہیے. تو پھر الحمدللہ ہم نے ایک سیریز چلائی، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان تینوں پہ بھی نکل چکے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا وہ نمبر نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح ہم اس پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ازواج مطہرات پہ بھی ہر ام المومنین پر الگ الگ نمبر نکالیں گے. صحیح. تاکہ اصل میں اس کی میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. اچھا، تو اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ مطلب ماہانہ ہے یا ہفتہ روزہ ہے؟ کس اعتبار سے؟ جب ہم نے الواقعہ کا آغاز کیا تھا تو جذبات سے بھرپور وقت تھا، تو بہرحال وہ ماہانہ بنیادوں پہ نکلا. اس کے بعد تعطل بھی بہت آیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تذکرہ نظریہ جب ہم لکھ رہے تھے تو اس وقت تقریباً 1 برس کا تعطل الواقعہ میں رہا ہے، لیکن ہم اسے تعطل ہی کہتے تھے، ہم نے چھوڑا نہیں تھا الواقعہ کو. تو نیت کا بڑا دخل ہوتا. تو اب یہ ہے کہ کوشش ہماری رہتی ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں رسالہ ضرور نکل جائے. اور ویسے بھی اب لوگوں کا رجحان نہیں رہا، پڑھنے کی طرف کم رہ گیا تو دیکھنے کی طرف زیادہ ہے. تو وقت کے ساتھ بدلنا بھی ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ اصل مقصد ہمارا تو ابلاغ ہے، اور ابلاغ کے جو ذرائع موجود ہوں ان کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل، اور پرانوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. جی ہاں. تو شیخ فتنوں کے حوالے سے پھر کیا کام ہوا؟ کیونکہ ظاہر آپ نے بتایا کہ فتنوں کے حوالے سے بھی اس میں آپ نے کام، یا پھر یہ جو دجالیت اور اس طرح کی جو، اس پر ایک تو خاص نمبر الحمدللہ ہم نے نکالا الواقعہ کا فتنہ دجالیت نمبر. یہ بڑا جامع نمبر ہے. اس میں علامات قیامت کے باب سے جو فتنے ہیں، یاجوج ماجوج ہو گیا، دجال ہو گیا، یا اور دوسرے نزول عیسیٰ کے مباحث ہیں. بعض لوگ نزول عیسیٰ کے منکر ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو ان سبوں کا ہم نے جو ہے نا بھرپور جائزہ لیا. پھر یہ الغزو الفکری کہ اس وقت جو ہے فکری الغار کا دور ہے، تو اس پر بھی ایک بڑا شاندار مضمون ہے. تو اس طرح الحمدللہ یہ مضمون خاص شمارہ تیار ہوا ہے، مجلد ہے کافی بڑے سائز میں. تو یہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ الواقعہ میں گاہے گاہے اس طرح کے مضامین بے شمار آتے رہتے ہیں. کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ الواقع کے ہر شمارے میں کچھ نہ کچھ اس موضوع سے متعلق ہو اور قرآنیات سے متعلق ہو. پھر دوسرا سیرت کا باب بھی ہم نے رکھا ہے، تو سیرت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چھپتی رہیں. اچھا شیخ، آپ کو پتہ ہی کہ پہلے رسائل کا لوگوں کو انتظار ہوتا تھا، پھر لوگ پرانے مجلے بھی خریدتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن ابھی تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ بڑی بڑی دیر ہوتی ہے، کوئی رسالہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. تو ابھی اس دور میں رسالے کو کنٹینیو کرتے ہوئے کیا چیلنجز ہے جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کہ تمدنی جو مزاج ہے وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. معاشرہ کبھی ایک ڈگر پہ قائم نہیں رہتا. تو اب جیسا کہ ابھی آپ سے عرض کیا کہ ابلاغ کے طریقے بدل گئے ہیں، لوگوں کے ذوق و شوق بدل گئے ہیں. موبائل نے ان سے انسانی زندگی کا جو ہے نا وہ ایک ایسا ریولوشن لے آئے ہیں کہ وہ زاویہ زندگی بدل چکا ہے. اب پڑھنے سے زیادہ دیکھنے میں دلچسپی ہے، لوگ پڑھنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی لے لیتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. ایسے میں کتاب پڑھنے کا رجحان کم ضرور ہوا ہے. اچھا، اس میں کتاب والوں کی بھی خرابی، کمزوری کا نشاندہی کروں گا کہ غیر معیاری لٹریچر بھی اس وقت بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب غیر معیاری، اگر جب آپ قاری کوئی کتاب خریدتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی معیاری باتیں نہیں ہیں، یوں ہی لفاظی کی گئی، تو پھر وہ نہیں پڑھتا جو سنجیدہ قاری ہے. تو یہ غیر معیاری لٹریچر کا بھی میں کہوں گا کہ اس کا بہت بڑا دخل ہے. تو شیخ ای پیپر کی طرف بھی آپ کا کوئی توجہ ہے یا مستقبل میں آپ کی؟ ہم نے اصل میں ایک ورڈ پریس پہ ایک پیج بنا رکھا ہے الواقعہ کا. اس میں اپنے سارے مضامین جو ہے نا وہ ہم ڈال دیتے ہیں اور یونیکوڈ ورژن میں ڈالتے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو چل جائے وہ اس کی کمپوزنگ سے استفادہ کر سکتا ہے، کاپی کرے اور نشر کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، اور کرتے بھی لوگ.
الحمدللہ. شیخ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے اندر شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان کے ساتھ آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے، ویسے بھی پروگرام سے پہلے بھی آپ کی گفتگو میں بار بار ان کے ذکر کے آنے سے لگتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا. ایک تو آپ ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت بتائیں، دوسرا ان کی نظر میں جو سلفیت کی فکر ہے اور آج کل جو سلفیت کی فکر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر پاکستان میں اور انڈیا میں بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس میں آپس میں جو فرق ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں. اچھا دیکھیں، شیخ عزیر شمس سے ہمارا جو تعلق رہا ہے وہ بڑا قریبی تعلق رہا، قلبی تعلق بھی رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی علمی زندگی کا آغاز جو تھا وہ میرے پردادا سے ہوا تھا. صحیح. وہ میرے پردادا کے سوانح نگار بھی تھے، اردو میں بھی عربی میں بھی کتابیں لکھی. اس کے علاوہ ان کی کتابوں کو انہوں نے جو پہلا علمی کام کیا تھا وہ رفع الالتباس عن بعض الناس کی تحقیق تھی، وہ علامہ عظیم آبادی کی ہی کتاب تھی. انہوں نے جو پہلا مضمون لکھا وہ علامہ عظیم آبادی پہ لکھا. جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی وہ ان کی سوانح حیات المحدث شمس الحق و اعمالہ کے نام سے لکھی. تو یہ ایک فطری تعلق تو ویسے ہی بن گیا. تو ان سے بات چیت رہتی تھی. پھر جب میں مکہ میں گیا تو ان سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی. اچھا، مجھے اپنی زندگی میں اس قدر فطری مناسبت اور قلبی وابستگی کسی اور شخصیت کے ساتھ محسوس نہیں ہوئی جتنی ان کے ساتھ ہوئی. اور ماشاءاللہ وہ بڑے اعلی دماغ آدمی تھے اور بہت زرخیز دماغ رکھتے تھے. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ علم کا آ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن دماغ کی زرخیزی ایک دوسری چیز ہے. وہ ان کے پاس بہت زیادہ تھی، جو مجھے تقریباً اس کے بعد کسی میں نظر نہیں آتی. شخصیت بھی بڑی باغ و بہار تھی، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی فکر میں کافی وسعت تھی. وہ صحیح سلفی فکر کے عالم تھے، اور جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، علامہ عظیم آبادی وغیرہ، تو یہ ان کی فکر کی تسلسل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. انہوں نے کبھی مسلک پہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنا عقیدہ اپنا نظریہ ہمیشہ پیش رکھا. تاہم ان کی رواداری مشہور ہے علمی حلقے میں. اور کوئی بھی صاحب علم جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہوگا وہ رواداری ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا سینہ اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو برداشت ہی نہ کر سکے. تو ان کے پاس وسعت کافی تھی، لیکن اپنے مسلک منہج کے تسلب کے ساتھ تھی. ایسا نہیں تھے کہ وہ تصاور پسند ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصاور پسند ہو گئے، تو یہ ان کی ذات میں بھی نہیں تھا اور ایسا وہ تھا بھی نہیں. اچھا، ایک سلفیت کی جو ہے نا وہ تعریف ان کے نزدیک تھی جس کے ساتھ آپ بھی متفق ہیں، اور ایک ادھر جو ہمیں برصغیر پاک و ہند میں رائج ہے جو تشدد پسندی ہے، جو بہت زیادہ ریجڈ قسم کے جو سلفی ہیں، تو ان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ میں نے کبھی اس حوالے سے ان سے بات چیت نہیں ہوئی. میں نے اصل میں ان کی فکر آپ کو بیان کر دی. اچھا، ان کی فکر اور عملی ثبوت جو ہے وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، یا کوئی بھی صاحب علم اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ ادھر کے کچھ لوگ ہیں جو کافی زیادہ سلفیت میں سختی رکھتے ہیں. متشدد تو نہیں میں کہوں گا، کافی زیادہ ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے، تو وہ ان کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. خاص کر ان کے جو ہے نا وہ، میں نے تو نام ہی انہیں سے، سیدھی سی بات ہے کہ انہیں سلفیوں سے سنا تھا کہ جو خود اس وقت بڑے سخت قسم کے سلفی ہیں. لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی مکے میں، تو ان کی فکر اور ان کی فکر میں تو بہت زیادہ فرق تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زمین و آسمان کا فرق تھا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ دیکھیں، سلفیت کی تو اصل تعریف وہی ایک ہے جو چل رہی ہے. باقی لوگ نئی تعریفیں کرتے رہیں یا اپنی فکر کو پروان چڑھاتے رہیں، وہ الگ بات ہے. میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ذوق اور طباع پر منحصر ہوتی ہیں، جس کو لوگوں نے خام منہج یا فکر سمجھ لیا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ ہر دور میں ہر مسلک میں متشدد مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، روادار بھی پائے جاتے ہیں، تساہل پسند بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ مزاج ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں نواب صدیق حسن خان، ان کی رواداری بھی مشہور ہے. تو مولانا ثناء اللہ مصری جو ہیں وہ ہر طبقے سے ملتے تھے، سیاسی آدمی بھی تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا. اور ان کے اہل حدیث امرتسر میں بڑے بڑے بزرگوں پہ، حنفی بزرگوں کی وفات پر تعزیتی شذرات چھپے ہیں، اور بڑے اچھے چھپے ہیں. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے، پیر محمد علی شاہ گولڑوی ہو گئے، مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے استاد بھی تھے، ان کا بھی بڑا اچھا ذکر کیا انہوں نے. تو یہ ایک اخلاقی رواداری جو تھی، اس کو مذہب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ ان لوگوں نے رکھا ہے. اس کے ساتھ کہ مولانا ثناء اللہ مصری اہل حدیث امرتسر کے ایڈیٹر بھی تھے اور اہل حدیث مسلک کا ترجمان رسالہ تھا. تو انہوں نے اپنی ترجمانی سے کبھی کنارہ کشی نہیں کی، نہ اس سے ایک لمحے کا بھی انحراف کیا ہے. اس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اخلاقی روابط نبھائے ہیں. اچھا، انہی کے دور میں ہمیں ایسے نام بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے بہت سخت رویہ اختیار کیا، خود مولانا کے لیے بڑا سخت رویہ اختیار کیا. ایک عالم دین ہے، نام نہیں لوں گا ان کا، مولانا ثناء اللہ مصری کے معاصر ہیں. تو ان کی کتابوں کے نام ایسے ہیں کہ ہم اس کو اپنی کتاب دبستانی نظریہ میں نقل بھی نہیں کر سکتے. یعنی نام میں ہی انہوں نے مولانا ثناء اللہ مصری کو کافر تک کہہ دیا. صحیح. تو یہ ذوق کا اور طباع کا فرق ہے، جس کو لوگوں نے منہج کا سمجھ لیا ہے.
تو منہج سے کہیں زیادہ یہ انسان کی طبیعت اور ذوق کا ذاتی اس کے جو ہے نا اپنی طبعی رجحانات طبیعت کے ہاں جی معاملات. شیخ اس وقت پاکستان میں یا انڈیا میں کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفیت کی درست تعریف پیش کر رہا ہے اس وقت؟ اصل میں سلفیت جو ہے نا وہ اصلاً محدثین کا مسلک ہے. محدثین کا جو مسلک ہے اور ہمارے ماضی کا جو تسلسل ہے چلا آ رہا ہے. صحیح. اس وقت میں پاکستان میں موجودہ علماء میں مولانا شاہد الاسیر حفظہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہوں کہ وہ سلفی فکر کے سلفی محدثین مسلک کے علمبردار ہیں. ان کی شخصیت سے ہمیں روشنی لینی چاہیے. آپ دیکھیں کہ مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات رہے، علمی اختلافات رہے، بڑے شدید رہے، لیکن ان علمی اختلاف میں احترام کا کتنا پہلو رہا خود مولانا اسیر حفظہ اللہ کی جانب سے. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ادب اختلاف کیا ہے. اختلاف بھی ہے، مسلک سے انہوں نے کوئی انحراف نہیں کیا، لیکن اخلاقی روابط اور اس کی جو تعلق تھی، اس کے جو حدود و قیود ہیں وہ انہوں نے واضح کیے. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ سلفیت اتنی کمزور ہے کہ آپ کسی دیوبندی یا بریلوی سے ملیں تو آپ کی سلفیت ختم ہو جائے. صحیح. تو اتنی تو بہرحال کمزور نہیں میں سمجھتا. اور حق بھی کوئی بھی حق کی بات ہو تو وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی. یہ تو پھر ایک منہج ہے نا اور عقیدہ ہے ہمارا. جی. اچھا انڈیا میں کوئی شخصیت؟ انڈیا میں دیکھیں کافی ماشاء اللہ علماء ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جیسے مولانا محفوظ الرحمان فیضی ہو گئے، مولانا ابوالقاسم فاروقی صاحب ہیں. تو یہ لوگ بڑے بزرگان لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں جدید نوجوان طبقہ ان بزرگوں کی طرف رخ کرے اور ان سے استفادہ کرے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں. صحیح ماشاء اللہ. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کی جو سلفیت ہے یہ اصل منہج سے ہٹ رہی ہے یا ہٹی ہوئی ہے؟ دیکھیں سلفی جو فکر ہے، حقیقی سلفی فکر، وہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی. صحیح ہے. کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہونے والے لوگ ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، یہاں بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اثرات جو بھی تھوڑا بہت پیدا کر لیں، لیکن اصل فکری منہج جو ہے وہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. باقی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ذوق اور طبع کا مسئلہ تھا جس کو انہوں نے خام خواہ منہج سمجھا. یہ ذاتی مزاج کا مسئلہ ہے. ذاتی مزاج کا مسئلہ ہے. تو یہ منہج ہے ہی نہیں جس کو وہ منہج باور کرا رہے ہیں. اچھا کوئی بھی فکر ہوتی ہے نا وہ اعتدال اس کی اصل ہوتا ہے. تو تباہی کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ سختی کی طرف چلے جائے، متشدد ہو جائے، دوسرا ہوتا ہے کہ وہ متساہل ہو جائے. تو ابھی جو فکر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی تباہی کی وجہ تشدد ہے یا تساہل ہے؟ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ تساہل اور تشدد یہ دونوں جو ہے نا یہ افراد و تفریط میں آ جاتے ہیں، اور یہ دونوں کسی بھی فکر کو برباد کر دیتے ہیں. صحیح. لیکن میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو جمود ہوتا ہے نا وہ کسی بھی زندہ فکر کی موت ہوتا ہے. صحیح ہے. فکری جمود آ جائے جس فکر میں، تو یہ جو تشدد ہے یہ جمود کی طرف جا رہا ہے. تو ایسا جامد علماء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کبھی تاریخ میں آگے نہیں جاتے. صحیح. جتنے بھی متشدد علماء گزرے ہیں ماضی میں بھی، ان کے ناموں سے بھی کوئی واقف نہیں ہے اور ان کے کام کو چھاپتا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں بھی جو تشدد پروان چڑھ رہا ہے، یا ہمارے ماضی میں جس طرح کے متشدد علماء گزرے ہیں ان کی کتابیں کوئی بھی نہیں چھاپتا. جو ہمارے پرانے بزرگوں کی جاننے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ حوالے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں نہ ویسے استعمال کی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ تشدد جو ہے نا وہ فطرت کے خلاف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ معاشرے کا حصہ نہ رہیں، بالکل کٹ جائیں. صحیح ہے. اچھا پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، انڈیا کی تو ہم بات ہی نہ کریں اگر، کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو اتنے بڑے ملک میں اگر آپ کے نزدیک صرف ایک شخصیت سلفیت کے علمبردار ہے، بلکہ دوسرا آپ نام لیا ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا، حافظہم اللہ دونوں شخصیات کو لمبی صحت ایمان والی زندگی دے، تو کیا آپ اس کا پھر مستقبل کیا دیکھتے ہیں سلفی فکر کا؟ اچھا یہ جو دو نام میں نے لیے ہیں یہ میری کم علمی ہے. صحیح ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں طبیعتاً گوشہ گیر فقیر رہا ہوں، تو میرے روابط بہت کم رہے ہیں. اچھا جب ہم نام لیں گے تو ذمہ داری بھی لیں گے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے فکر سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ میرے ذاتی مراسم اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے. ہاں بالکل. اور بھی یعنی کہ شخصیات موجود ہیں جو آپ کے علم میں جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ سلفی حقیقی فکر جو ہے وہ کبھی نہیں مٹے گی انشاءاللہ. بے شک اس آنے والے لوگ رہیں گے. صحیح ہے. اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی سلفی فکر ہے یہ اعتدال کے اوپر ہے؟ حقیقی سلفی فکر تو ہمیشہ یہ اعتدال میں رہی ہے. تو یہ جو سلفی لوگوں کو متشدد قسم کا سمجھا جاتا ہے، مطلب سلفی بندے کا نام جیسے کسی بندے کے ساتھ سلفی ہوگا تو ذہن میں جو اسکیچ بنتا ہے وہ یہی کہ ٹخنوں سے شلوار اس کی اوپر ہوگی، بڑی بڑی ماشاءاللہ داڑھی ہوگی اور سخت طبیعت ہوگی، غصے میں رہتا ہوگا ٹائم. تو یہ تاثر کیا شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے یا ابھی یہ دیکھنے کو ملا ہے، یا حقیقی سلفی اوصاف کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ظاہری علامات آپ نے بتائی ہیں وہ تو سنت سے ثابت ہوتی ہے. صحیح. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس پہ تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور کوئی ذہن میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے تو چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ سلفی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا جب کارٹون بھی بنتے ہیں نا تو مطلب تو وہ اسی طرح کے بنائے جاتے ہیں. جی اچھا, کچھ تو ہمارے مخالفین نے یہ ہم پہ لگایا الزام, جیسے میں کہوں گا کہ ہمارے پر دہشت گردی کے الزامات لگا رکھے ہیں. عالمی میڈیا اس پہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتا ہے کہ سیلفی فکر جو ہے وہ دہشت گردی کو بالکل ایسے پروموٹ کرتی ہے. یہ ایک ہے. اور یہاں پہ ہمارے جو مہربان بعض مسلکی قسم کے, مسلکی سے میں باہر والے مسالک کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے بھی حدیث کے حوالے سے جو ہے منفی پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ پروپیگنڈے کا اثر زیادہ ہے. لیکن ہم جو پرانے بزرگان ہیں, میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہو گئے, شاہ اسماعیل شہید ہو گئے, ان سبوں کی شخصیت دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی تاثر نہیں ہے. ان میں نرمی پائی جاتی یا روکھاپن اور سختی پائی جاتی؟ سب سے بڑی بات جو پائی جاتی ہے وہ حکمت ہے. اچھا, تو حکمت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. وہ حکیمانہ اسلوب میں انہوں نے دعوت کا آغاز کیا اور اس کو انہوں نے نبھایا. اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر جیسے میں ایک مختصر بات کہ میاں نذیر حسین دہلوی اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد کا ایک حنفی شاگرد سے جھگڑا ہو گیا تھا, تو بات مار کٹائی تک چلی گئی. وہ حنفی شاگرد ناراض ہو کے چلے گئے. تو میاں صاحب نے کہا کہ جا کے سب اس کو منا کے لاؤ, تم جیسے سارے چلے جائیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا, اس کا جانا نہیں چاہیے. اچھا, ہماری بات وہ سمجھ تو لیں, پہنچے تو صحیح, ابلاغ تو یہ ایک بڑی چیز ہے. دوسرے حلقے تک بات پہنچ. اور میاں صاحب کے پاس ایک بریلوی مزاج کے عالم تھے مولانا یونس علی بدایونی, تو انہوں نے بھی استفادہ کیا تھا اور باقاعدہ حدیث فقہ ان سے ہی پڑھی تھی. تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے فقہ میں بھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تشفی ہو جاتی تھی, وہ بھرپور سبق پڑھا دیتے تھے, جبکہ وہ بریلوی مزاج کے عالم تھے اور انہوں نے باقاعدہ پڑھائی ان سے میاں صاحب سے. صحیح. تو یہ ایک چیز تھی کہ ہمارا ابلاغ ہونا چاہیے, تو استفادہ. اچھا, سوشل میڈیا پہ آپ کب سے ہیں؟ آپ کا فیس بک جو اکاؤنٹ ہے؟ میڈیا پہ تو کافی عرصے سے ہوں, لیکن دلچسپی فعال میں کبھی بھی نہیں رہا. آج بھی میں بہت فعال نہیں ہوں. لیکن اکاؤنٹ کب سے ہے پھر بھی؟ ابھی یہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے, لیکن کافی پرانا. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت کا کام کرنے سے یا دعوتی ادارے بننے سے, جیسے نہد ہے, جیسے اور بھی کافی زیادہ ادارے ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کے منفی مثبت پہلو دونوں ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو کہ سوشل میڈیا نے ہر آدمی کو دانشور بنا دیا. صحیح. تو ہر آدمی جس کے 20-25 لائک بھی آ جائیں تو وہ خود کو مفکر اعظم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے تو انفرادی طور پر بڑے نقصانات ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اجتماعی کام کیے, جیسے نہاد بھی ہو گیا, اور بھی لوگوں نے کام کیے. تو جب اجتماعی فکر ملی اور انہوں نے کچھ حدود و قیود کے ساتھ کام کیا تو بڑا اچھا کام بھی کر لیا. اور دوسری بات ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمدنی ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. یعنی ہم اگر سوشل میڈیا کا یہاں چھوڑ دیں گے تو ہم ابلاغ کا ایک بہت بڑی دنیا سے محروم ہو جائیں گے. صحیح. وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں لازماً اس شعبے کا استعمال کرنا چاہیے. اگر بے حیائی کی دنیا پھیل سکتی تو ہم اس میں خیر کے کام کیوں نہیں پھیلائیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں اور اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری افکار و نظریات بہتر ہوں گے مجموعی طور پہ؟ میں ابھی امت کے افکار کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایک مسلک کے یا ایک عقیدے کے انسانی زندگی پہ. ہاں جی بالکل ایسی. دیکھیں, آرٹیفیشل اخلاقی اقدار کی بھی اس میں بات آ جاتی ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. دیکھیں, اے آئی جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو ایک دن کھا جائے گا. صحیح. یہ میری ذاتی خیالات ہیں. مستقبل میں وہ مستقبل ہماری انسانیت کے لیے بڑے خطرہ ہے اس اے آئی سے. دماغی صلاحیتوں کے لیے خطرہ ہے. لوگوں میں تساہل پسندی بہت زیادہ آئے گی اور انٹلیکچوئل صلاحیتیں جو ہے وہ دم توڑتی چلی جائیں گی. یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے. جہاں تک چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی وغیرہ سے ٹولز اور گوگلز وغیرہ کا تعلق ہے تو اس سے تحقیق میں استفادہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن آنکھ بند کر کے کبھی نہیں کرنا چاہیے. وہ تحقیق کے ایک ذریعہ ہے, اور جس طرح کتابی دنیا میں ہم جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور بعض ہر کتاب پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرتے, اسی طرح ہم چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی یا گوگل کی معلومات پہ بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے. صحیح. استفادہ کرنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس پہ تکیہ نہیں کر لینا چاہیے. اچھا شیخ, موجودہ دور کے جتنے بھی طلبہ اکرام ہیں اور خصوصاً اب تو اساتذہ کا بھی شغف مطالعے کا رہا ہی نہیں ہے. ایک موٹی سی چیز یہ ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہماری نہد ٹیم کی میٹنگ تھی, تو میں نے جو ہمارے ریسرچر ہیں ان کو کہا کہ آپ اگر اچھا ٹائٹل بنانا چاہتے ہیں تو یا ڈسکرپشن اچھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اخبار پڑھنی شروع کریں. تو آج کل اخبار بھی کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح دلچسپی پیدا کرنی چاہیے, ذوق مطالعہ کس قدر ضروری ہے علوم حاصل کرنے میں, اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں, یہ بات تو طے ہے کہ جو مطالعہ ہے وہ آپ کے دماغ کی بند گوشوں کو بھی کھول دیتا ہے. اور اسکریننگ جو ہوتی ہے ہماری میڈیا کی, چاہے وہ فیس بک پہ ہو یا ٹی وی پہ ہو یا کسی بھی شکل میں ہو, وہ ہماری دماغ کے کھلے گوشوں کو بھی بند کر دیتی ہے.
آپ میں انتخاب کا شعور چھین لیتی ہے. مثال کے طور پہ ایسی تحقیقات موجود ہیں کہ ایک اشتہار چلا بہت زیادہ, تو پھر لوگوں نے وہ چیز خریدنی شروع کر دی, باوجود یہ کہ چیز وہ بوگس و بیکار تھی. تو کیونکہ لوگوں نے اپنا اختیار چھوڑ دیا, ان کو جو سکھایا گیا, جو سمجھایا گیا, اس کے پیچھے چل پڑے, جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے چل جاتا ہے, تو لاشعوری طور پر وہ اس کے تابع ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میڈیا جو ہے نا وہ انسان کو اپنی غلامی کا شکنجے میں جکڑ رہا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی شخص میڈیا کے فتنے سے بچ گیا تو امید ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا انشاءاللہ عزیز. بے شک. تو میڈیا ایک خود بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا, دجالیت کے حوالے سے میں بات کہہ رہا تھا ابھی, پھر وہ بات کہیں اور نکل گئی. اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کوئی میڈیا بنتا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لکھنے لکھانے کا تو کام ہی ختم ہو گیا نا اب, تو اسی کے اوپر میرے خیال ہے بات کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی ایک ادارہ بنتا ہے, وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے, پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے وہ تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے کہ یار ویورشپ نہیں آ رہی اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. پھر وہ دجالیت کو اور علامات قیامت کو اور اس طرح کے موضوعات کو پکڑ کے, کیونکہ ان میں ذرا دلچسپی ہے, فکشن بھی ہے, اور اس کے اوپر آلریڈی موویز بھی بن چکی ہیں, تو وہ ادھر سے کوئی دائیں سے چیزیں پکڑی, کوئی بائیں سے پکڑی, کوئی خود گڑھی, کوئی جو ہے نا وہ فلموں سے لی, تو وہ اس میں جب بیان کرتا ہے تو لوگوں کی دلچسپی آ جاتی ہے. تو کیا یہ میری بات درست ہے؟ یہ کتنے پیچیدہ موضوعات ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کا جو لاسٹ پروگرام ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کے ساتھ آیا تھا, تو وہ کراچی کا ایک خاص حلقہ ہے, مطلب کہ جو ہمارے تھوڑے سے ریجڈ قسم کے سلفی دوست ہیں جو سختی رکھتے ہیں ہر حوالے سے, تو وہ نیچے آ کے تنقید کر رہے تھے جی کہ آپ کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے, آپ نے بھی آ کے تو دجالیت اور علامات قیامت کو بیان کرنا شروع کر دیا. لوگوں کے نزدیک یہ ایک ٹیسٹر بن چکا ہے کہ جو بندہ دجالیت کے اوپر بات کرتا ہے یا علامات قیامت کے اوپر بات کرتا ہے, اس کے پاس سارے کا سارا کنٹینٹ ختم ہو گیا. تو آپ اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر آپ نے اس کے اوپر کام کیا الواقعہ میں بھی, اور ویسے بھی آپ کا یہ موضوع تو ہے. آگے آپ جب ہمارے پاس تشریف لائیں تو سیریز بھی ایک ریکارڈ ہونے جا رہی ہے ہماری. اچھا, آپ نے ماشاء اللہ ایک سوال کے ساتھ جو ہے نا پردے میں کئی سوالات کر ڈالے. بے شک. جی جی. اچھا, میں تھوڑی سی کتاب کی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ پھر موضوع ہمارا ختم ہو جائے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو چیز نازل کی وہ کتاب ہے, تو لہٰذا کتاب کی جو اہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے کتاب کو ہر صورت میں زندہ ضرور رہنا چاہیے, اس کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا خاتمہ ہماری فکری لحاظ سے ہماری بہت نقصان دہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں, محدود ہو جائے گا جو کہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک پیمانے پہ رہے گا. اور جب بھی کوئی شخص صحیح معنوں میں تحقیق کی طرف آئے گا تو لازماً کتاب کی طرف ہی ثبوت تو ظاہر ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کتاب سے ملے گا نا. جی ہاں. اب ہم بات کرتے ہیں دجالیات کے حوالے سے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ایک تو اس کے سوشل میڈیا پہ علمی سے زیادہ فلمی کانٹینٹ چلتا ہے. بالکل فکشن, علمی چیزیں پسند نہیں کی جاتی, مبالغہ رائے کی وجہ سے. میں نے سوشل میڈیا میں اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا, کافی عرصے سے بنا ہوا ہے, اس کی ریچ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو کہنا کہ صرف دجالیات پہ آپ کام کرتے ہیں تو زیادہ ویورشپ آ جاتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے چینل پہ دجالیات پہ بہت ویڈیوز موجود ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ریچ کم ہو گئی ہے. صحیح. میں نے اپنے ایک ویڈیو کا اشتہار چلانا چاہا, یوٹیوب پہ ایڈ چلانا چاہا, تو اس نے چلانے سے انکار کر دیا, اور اس کو کچھ نہ کچھ شرطیں ورطیں لگا کر کے اس نے پیسے واپس کر دیے, نہیں چلایا. تو اس سے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے دجالیات والے موضوع چلتے ہوں. دجالیات میں جہاں سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے, فکشن پسندی والی باتیں آ جاتی ہیں, فلمی خیالات کے زیر اثر دجالیات کے موضوع کو ٹچ کیا جاتا ہے, تو وہ ہٹ ہو جاتے ہوں گے, اور مگر وہ غیر سنجیدہ میٹر ہے, وہ حقیقی نہیں ہے, علمی نہیں ہے, وہ بالکل فلمی تناظر میں پیش کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا اس کو, اور اس قسم کا کانٹینٹ بہت عام ہے سوشل میڈیا پہ, جو کہ نقصان دہ ہے. اچھا, اس سے کوئی عبرت اور نصیحت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی, اگر آپ غور فرمائیں. صحیح. تو ایک فلمی انداز میں لے کے چل رہے ہوتے تو فلمی سوچ ہی غالب رہتی ہے, اور وہی مزاج چل رہا ہوتا. صحیح. تو اس حوالے سے اس کی ہمارے دینی حلقے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں آیا, ہاں جی, دیکھیں یہ احادیث میں آیا بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال کا ذکر ممبروں سے ختم ہو جائے گا. اچھا, صحیح. تو یہ نقصان دہ. اچھا, دجالی فتنہ عام ہوگا. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے, اور جو فتنوں کے باب میں آپ کو پتہ ہے اتھارٹی رکھتے ہیں, حدیث بہت زیادہ روایت کی انہوں نے, تو وہ فرماتے تھے کہ میں فتنوں سے اس لیے آگاہ ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں فتنوں سے بچ سکوں. تو فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں سے آگاہی سخت ضروری ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہ فتنوں سے کا احساس ہے, نہ شعور ہے, نہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. لا محالہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں. اگر آپ ذکر کریں تو میں خاص جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ بچ چکا ہے وہ ہے مادیت پرستی. مادیت پرستی کا فتنہ عوام تو کجا خواص میں بھی داخل ہو چکا. ایک عالم دین جب فارغ التحصیل ہوتا ہے اور جب وہ
دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ مولانا ہٹا دیتا ہے, ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتا ہے, لاشعوری طور پہ صحیح, لیکن وہ کرتا ہے, وہ پھر مولانا کہلانا پسند نہیں کرتا. حالانکہ وہ ڈاکٹر بنا بھی نہیں ہوتا تو وہ پی ایچ ڈی اسکالر لکھنا شروع کر دیتا ہے پھر. جی ہاں, تو یہ مادیت پرستی کے اثرات ہیں. اچھا یہ بھی مادیت پرستی کا جب لفظ آتا ہے نا, لوگ سب سے زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مال و دولت کو پسند کرنے والا ہے, مال کے پیچھے بھاگنے والا ہے, وہی مادہ پرست ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیاوی اسباب کے پیچھے کوئی بھی جانے والا جو, جی ہاں, اس کے دل میں اگر محبت جو ہے نا وہ بڑا وسیع ہماجہت پہلو ہے. شیخ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں پڑھیں, اچھا کھائیں پئیں, صاف ستھرے کپڑے پہنیں, گھر ہمارا وسیع ہو, گاڑی ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے با پردہ ہو, تو یہ بھی مادیت پرستی میں آئے گا. دیکھیں وہ سب آپ حلال کے پیسوں سے کر رہے ہیں, بالکل اپنے قصبے معاش سے کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے کر رہے ہیں, اس میں کوئی مادیت پرستی والی بات نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں گا کہ مادیت پرستی کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کی کیفیات قلبی کے ساتھ وابستہ ہے. صحیح. ممکن ہے ایک ارب پتی کھرب پتی شخص ہو لیکن وہ مادہ پرست نہ ہو, اس دسترخوان وسیع ہو, اس کے انفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ بہت وسیع ہو, تو اس نے دولت کو بھی دین کا ذریعہ بنا لیا. اور ممکن ایک مفلس اور قلاش آدمی ہو لیکن وہ مادہ پرست ہو, کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ پیسے کی طرف سیر ہے. تو اصل میں قلب کی اسیری کی بات ہو رہی ہے. قلب مادہ سے کس حد تک منسلک ہے. جیسے مادیت پرستی میں مبتلا ہوا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں, یہ ہے مادیت پرستی. یا دل اسی سے متوجہ ہے, یا کوئی امیر آدمی آ گیا تو اس سے مروب ہو گیا, غریب آدمی کو پوچھتے بھی نہیں ہے, تو یہ مادیت پرستی ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق کیفیات قلبی. اس کے لیے بہت مال ہونا ضروری نہیں ہے, تھوڑا مال بھی, اور یہ کیفیات اگر پائی جاتی تو آپ مادہ پرستی ہیں. ہاں جی. صحیح ہے. تو شیخ بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اب ہمارے جو طلباء ہیں یا نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کیا کام ہو رہا ہے, مطلب تصنیفی طور پہ لوگ کیسا کام کر رہے ہیں, معیاری یا غیر معیاری, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں, یا مدارس میں یا اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اوور آل تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کر پائے گا, یا اس میں کوئی ایسا پوٹینشیل موجود ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے کچھ اپنی سمت اس کا تعین کر سکے؟ اچھا, باقاعدہ تعلیمی نصاب وغیرہ کے حوالے سے میری کوئی بہت زیادہ مہارت نہیں ہے, تاہم میں عرض کروں گا کہ ہمارے نصاب میں کچھ گوشے ایسے ہیں جو ہمیں معاشرتی رویوں سے اندازہ ہوتا ہے. ایک خلا ہے, جیسے اخلاقی بحران پایا جاتا ہے ہمارے دور میں, اہل علم میں بدقسمتی کے اخلاقی بحران پایا جاتا ہے, اپنے مخالف کے لیے بہت گھٹیا زبانیں استعمال کر لیتے ہیں, بعض دفعہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ کر لیتے ہیں, یہ بڑی مایوب سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اخلاقی تربیت کی سخت ضرورت موجود ہے. صحیح ہے. وہ باقاعدہ ایک سبق کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اس پروگرام کے آخر میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ شیخ ابھی اس وقت لاہور میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے موجود رہیں گے, تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز ہماری چلے گی تذکرہ اسلاف کے حوالے سے, دوسری ہماری سیریز چلے گی علامات قیامت کے حوالے سے. تو شیخ ان دونوں سیریز کے حوالے سے آپ تھوڑا تعارف کروا دیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی بنی رہے. جی, ایک تو یہ کہ جو ہمارے بزرگوں کا رویہ رہا ہے, ان کا جو کردار ہے, نئی نسل کو صرف تذکرہ اسلاف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب ہمارے دوست ہیں, پیارے دوست ہیں ابو بکر قدوسی صاحب, آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ, اور بلکہ سوشل میڈیا کے لوگ تو ہم دونوں سے کہیں زیادہ ان کو جانتے ہیں ماشاء اللہ, وہ بڑی شخصیت ہیں. ان کے ماشاء اللہ صلاحیتیں جو ہیں ہوسٹنگ کے اعتبار سے کافی اچھی ہیں. تو بہت اچھا پروگرام چلا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کی کامیابی میں مجھ سے زیادہ جو ہے ان کا ہی دخل ہے. تو اور پھر انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا, کافی حوصلہ افزائی بھی کی. تو اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کی پوری سیریز چلائی جائے اور آپ کے حضرات کے تعاون سے نہادی اسٹوڈیو بھی چلے گی انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ نئی نسل کو بالخصوص پرانے بزرگوں کے بارے میں پتہ چلے گا, ان کی شخصیات کے بارے میں پتہ چلے گا. اب مثال کے طور پہ پڑھنے کا رجحان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کم ہو گئے کافی, تو اگر کسی کو آدھے گھنٹے میں کسی بڑی شخصیت کے بارے میں معلومات مل جائے بھرپور قسم کی, اور یہ ہم مستند معلومات دینے کی کوشش کریں گے, علمی اعتبار سے علمی میٹر بھی داخل ہوگا اس میں. صحیح. تو ایک اچھی چیز اس کو میسر آ جاتی ہے. اسی طرح دجالیت والا جو موضوع ہے نا, یہ سنسنی خیزی سے باہر نکل کے علمی دائرے میں آ کر کے اس کو شروع کیا جائے گا. یعنی کہ یہ علمی موضوع بھی ہے باقاعدہ سے, چاہے جو مرضی اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے, بلکہ اس سلسلے کا جو پہلا پروگرام ہے نا وہ علم الفطرت کی اہمیت, اس کے مصادر وغیرہ سے متعلق ہے. صحیح. تاکہ لوگ اس کے مصادر کی درجہ بندی کر لیں. تو اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے بہت سارے مظاہر جو ہے نا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور فائدہ ہوگا. اور کیونکہ یہ جو ہم خود فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں, تو فتنوں سے آگاہی کے حوالے سے یہ بڑا اہم اور مثبت کام ہے. ٹھیک ہے شیخ محترم, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے, آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.